بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے ہمیشہ ایک ہی چیز کی نشاندہی کی ہے کہ جو پاکستان کا موجودہ سسٹم جتنے لوگ ہیں وہ تحریک لبیک کے خلاف ہو گئے ہیں، تو ہماری جو توجہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف جاتی ہے۔ ایک ہی فیکٹر ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک دوسرا فیکٹر ہے کہ جو ایک حقیقت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ فیکٹر موجود ہوا، وہ ثابت ہو گیا یا اس کا کوئی عمل دخل ہوا، تو پھر سعد رضوی صاحب کے لیے آگے مزید مشکل ہوگا بڑے بڑے فیصلے کرنا۔ وہ کیا ہے ناظرین، جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے جتنی بھی سیاستدان ہیں اور جتنی بھی بیوروکریسی ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، وہ تحریک لبیک کے خلاف کیوں ہے؟ بالکل خاموش ہے، وہ بالکل توجہ ہی نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ تو ہم ایک ہی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ سب لوگ لبرل ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامی قانون آئے، یہ نہیں چاہتے کہ مذہبی لوگ آگے ہیں۔ بالکل حقیقت ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ سب حقیقت ہو کہ یہ لوگ یعنی کہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن جب سب لوگ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے نا ایک پلیٹ فارم پہ، یک زبان تو نہیں ہو سکتے نا کہ خبردار اب تحریک لبیک کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھانی ہے، اور جیسے سب کے منہ کو تالا لگ جاتا ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نا میں بڑا غور کیا، اور مجھے ایسے لگتا ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ایک دوسرا فیکٹر مجھے اس کی موجودگی مجھے کافی یعنی کہ حیران کن لگ رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ فیکٹر سامنے آ گئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ فیکٹر ناظرین کیا ہے؟ جیسا کہ عمران خان کہتا ہے نا کہ میرے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے بڑے حریف تھے، مخالفین تھے، وہ میرے مخالف ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ یعنی اس کے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ عمران خان کے خلاف ہو جاؤ، اور کسی حد تک ممکن بھی ہے۔ اب اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جتنی بھی تحریک لبیک، جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی اور میڈیا ہو گیا، ہزاروں اینکر صحافی ہو گئے، وہ یک زبان کیسے تحریک لبیک کے خلاف ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی کنٹرولر ہو، ان کو بھی کنٹرول کر رہا ہو کہ خبردار تحریک لبیک کے حق میں کوئی خبر نہیں چلانی کی۔ اگر یہ کنٹرولر ہے تو اس کو تحریک لبیک سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اوپر آج ناظرین بات کریں گے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، جس طرح پی ٹی آئی حقیقت ہے، تحریک لبیک حقیقت ہے، نون لیگ حقیقت ہے، یہ بڑی سیاسی جماعتیں حقیقت ہیں، اسی طرح پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حقیقت ہے، اور اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی سیاست میں جو کردار ہے وہ حقیقت ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن 75 سالوں سے لے کے آج تک اور آنے والے وقتوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کی سیاست میں ضرور رہے گا۔ اور یہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی جماعتوں کو اٹھاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہی استعمال کرتی ہے سیاسی جماعتوں کو اپنے مخالفین یعنی مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کہنا اتنا کافی، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ اب شروع سے تحریک لبیک کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے، شروع سے لے کے، کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ میں تیار کیا، حالانکہ بالکل واضح ہے کہ ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد اس جماعت نے معرض وجود میں آئی۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ پی ٹی آئی والے یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ ہے، یہ نون لیگ ان کو استعمال کرتی ہے۔ نون لیگ والوں میں جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، پی ٹی آئی ان کو استعمال کرتی ہے۔ تو شروع سے تحریک لبیک کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی پیچھے کوئی کنٹرولر ہے، ان کو کنٹرول کر رہا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے، اور سب کا جو اشارہ جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جاتا ہے۔ اب تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی جماعت ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ ستیلا سلوک کیوں؟ آخر ان کی سنی جاتی، ان کے کارکن بار بار شہید ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں اگر ہوتی تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا نا تحریک انصاف کو، جہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تحریک انصاف کی سر کے اوپر آیا تو 24 گھنٹے میڈیا کے اوپر عمران خان کی تقریریں لگتی تھی، اس کے ترانے، ان کی تقریریں، سوشل میڈیا ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ تو جس بھی جماعت کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے اٹھانا ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تو گھروں میں جا کے نہیں کہہ سکتے نا کہ جاؤ تحریک لبیک کے اوپر مور لگاؤ، جاؤ تحریک انصاف کے اوپر مور لگاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔
وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جو تھم ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کو اس جماعت میں ڈالا جاتا ہے، ان کی شہرت بڑھانے کے لیے، ان کی ویلیو بڑھانے کے لیے میڈیا میں بار بار ان کی اچھی خبریں چلائی جاتی ہیں تاکہ یہ جماعت جلدی سے اوپر بڑھے اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف، اور جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا کام ان سے لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو واضح حقیقت ہو گئی کہ اس ٹائم تک ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہونا ہی سب سے بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہو کہ تحریک لبیک ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے نا کہ تحریک انصاف بھی روڈوں پہ کھڑے ہو کے، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے۔ اگر باجوہ کا اس کے اوپر ہاتھ نہیں ہے، یا باجوہ کا تعلق نہیں ہے، تو اور بڑے بڑے لوگوں کا ہے، یا آج بھی اس کے مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستانی سیاست میں موجود ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسی جماعت آئے کہ جو بہت جلدی سے بڑھ رہی ہو، بہت جلدی سے اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہو، لوگوں کی توجہ اس کی طرف جا رہی ہو، اور اس کے پاس ایسے کارکن ہوں جو مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، جو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیسی چاہے گی کہ وہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہ ہو؟ وہ بھی چاہیں گے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں، اور ممکن ہے کہ جو تحریک لبیک کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی ہو کہ بھائی ہم تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم تو کسی کے اشاروں کے اوپر بار بار سعد الدین صاحب تقریریں کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے اشاروں کے اوپر ناچنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کو اٹھانے اور گرانے کے لیے نہیں ہیں، ہمارا نظریہ منشور کلیئر ہے، واضح ہے۔ تو اگر جب معلوم ہے کہ اگر کوئی ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہے، طاقتور آدمی کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہے اور وہ کنٹرول میں نہ آئے، تو اس کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں۔ آپ نے ہندی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو گاؤں میں لوگ اس کو مارنے پہ پڑ جاتے ہیں، اور سب آدمی تماشا دیکھتے ہیں، اور لیکن اس ڈون کے ڈر کی وجہ سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو مار رہے ہوتے ہیں، لیکن چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، کیا وہ پیچھے سے ڈر ہوتا ہے کہ خبردار کوئی اس کے نزدیک گیا تو۔ اسی طرح کا مجھے خوف نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی گیم کھیل رہا ہو تحریک لبیک کے ساتھ، کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آتے، ہماری بات نہیں مانتے، یا ہماری چھتری کے نیچے نہیں آتے، ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے، تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو میں آپ لوگوں کی رائے کمنٹس میں جاننا چاہوں گا کہ پھر اس ٹائم سعد رضوی صاحب کے لیے فیصلے کرنے مشکل بھی نہیں ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے ایک لیڈر کے لیے فیصلہ کرنا؟ مشکل ہوتا ہے اپنے کارکن کو مطمئن کرنا، اپنے ووٹروں کو مطمئن کرنا کہ کوئی ایسا فیصلہ میں نہ کر دوں کہ میرے جو کارکن ہیں وہ مجھ سے مایوس ہو جائیں یا مجھ سے بزند ہو جائیں۔ اس لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں تو کئی جگہوں میں یہ اسلام سے بھی ثابت ہے، ہمارے مذہب میں بھی ثابت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اس کے جب امیر تھے تو اس نے بھی ایک اپنے لشکر کو واپس لے کے آئے تھے۔ صلح حدیبیہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی مصلحت کے تحت یا آگے ایک لانگ ٹرم ایک منصوبہ بندی بنانے کے لیے آدمی کو 2 قدم پیچھے بھی آنا پڑتا ہے، یا ایک بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹے مقصد کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ یہ چیز کارکنوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر تحریک لبیک کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور کارکنوں کو تیار رہنا چاہیے کہ لیڈرشپ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ مننا چاہیے، کسی مخالفین کے جو پراپرگنڈا ہے اس میں نہیں آنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔